آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، سوچ بھی کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا تھا کسی مہم کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی، اتنی کہ 300 بندہ تھا پتے کھا کے گزارا کرنے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈال ہو گئے نا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے پھر بندوبست فرما دیا نا، دریا کے کنارے بھیجی۔ فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلی یا نہیں، کون ہے؟ مچھلی۔ کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی نا ہڈی نکال کے جب اس کو کھڑا کیا نا تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں میں ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی اور شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم پھر مدینے بھی گئے صلی اللہ نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا صلی اللہ۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں سی، بس رب نے تمہارے لیے بندوبست فرما دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا ایک دوست نے، اب وہ حساب لگائیں گے، کہتے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا اس نے دینے ہیں، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا اس نے دینے ہیں، اتنے فلانے سے کہنا اس نے دینے ہیں۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا اور کوئی حکم ہویا دے دسیا جے، سب سے پہلے اس کو کیا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا او ہو کل ہی تے منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں دسدا تے لب جانے سی۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ وہ آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سٹارٹ کریں کام، بس یہ کوئی اللہ کی نظام ہے، وہ بالکل ہی نہیں ساتھ ہوتے، وہ جو کہتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی، وہ بس ہمارا یہ ذہن بچ جاتا ہے، ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، وہ کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی کی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا، تو وہ اللہ جو مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں؟ وہ چھوڑو بھائی، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگے مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز تو ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں جا کے برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش
ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو اس نے آواز سنی کہ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اس اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاہ ستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا تیرے لیے کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا بندہ زمیندار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھ جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور یار رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ جو خرچ کرتے ہیں نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ یار میں اور آپ بھی اپنے مال میں سے غریبوں یتیموں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا اور کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت اس پہ برسے گی۔ مدد اللہ سے صرف چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کے ساتھ بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔